الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم دوسرا پارہ اس کا آخری رکوع آیت نمبر 249 یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو جس طرح کہ کل واقعہ شروع ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان میں حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب انہوں نے نشانی مانگی، نشانی مل گئی، پھر انہوں نے بادشاہت کی اس کو تسلیم کر لیا۔ اب حضرت طالوت کی معیت میں ان کا لشکر جو قوم المالکہ سے جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیسے وہ گئے، کس طرح امتحان میں داخل ہوئے اور کس طرح انہوں نے جنگ کی۔ اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ فلما فاصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، قال تو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم بنہر تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ، تو جو اس کا پانی پیے، فلیس منی، تو وہ میرا نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، یعنی کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تو جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا وہ بولے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کیا انہوں نے کہا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، تو کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ یہ پوری ایک آیت ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے،
اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب جس جہاد کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے نا، اس کے واقعات کا بیان ہے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر جب بیت المقدس سے روانہ ہوئے نا، تو بنی اسرائیل کا یہ سفر نا بڑا سخت گرمی میں شروع ہوا، جہاد کا یہ سفر۔ لہذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگ گئی نا، تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی، مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے نہ پانی نہ پینا۔ اور یہ طالوت جو کچھ ان کو بتا رہے تھے نا، یہ اللہ کے نبی کی خبر کے مطابق، اللہ کو جو ان کے نبی کو جو اللہ کا حکم ہو رہا تھا نا وحی کے ذریعے، وہ اپنے وہ لشکر کو بتا رہے تھے۔ لہٰذا جیسی وہ نہر آئی نا، تو جو تو ماننے والے سے انہوں نے صرف ایک چلو بھر کے نہ پیا، اور جو نہیں ماننے والے تھے، خالی نعرے لگانے والے تھے، انہوں نے پیٹ بھر کر خوب سیراب کر پانی پیا۔ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا۔ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا، وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیاں کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرنے لگے گا، وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ صرف چلو بار چند گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا۔ تو پھر جب وہ نہر آ گئی، لوگوں کی اکثریت نے امتحان وہ اس میں ناکام ہو گئے، انہوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ صرف 313 افراد جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا نا، ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ان لوگوں کے برخلاف جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے عرض کی کہ کتنی مرتبہ ہی چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو مومنین جو ثابت قدم تھے نا، انہوں نے پھر دعا مانگی کہ رب، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ جو مٹھی بار مسلمان تھے نا 313، فَهَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ وَقَاتَلَ داؤد جالوتا، تو اللہ کے حکم سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت جو وہ قوم عمالقہ کا تھا نا بادشاہ، بڑا ظالم، بڑا جابر، اس کو قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ نے اسے سلطنت دی، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے جو چاہا سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا۔ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسروں کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔
پر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے نا، تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ کون ہے مقابلہ کرنے والا۔ تو اب جالوت اتنا ظالم جابر، اتنا قد آور تھا نا، سارے بنی اسرائیل والے کوئی بھی تیار نہ ہو رہا تھا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اب حضرت طالوت نے نا اپنے پیغمبر سے پوچھا آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم کیا کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جب دعا کی تو وحی کے ذریعے اللہ کریم نے آپ کو بتایا کہ تمہارے لشکر میں نا داؤد ہے، اس کو کہو وہ جالوت کا مقابلہ کرے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ نا اس لشکر میں آپ موجود تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے والد کا نام۔ تو جب داؤد علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ تم اس کا اگر مقابلہ کرو گے نا، حضرت طالوت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح بھی کروں گا اگر تم نے جالوت کو قتل کر دیا، اور پوری سلطنت کا آدھا حصہ بھی تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تو ان کے پاس وہ جس طرح میں نے بتایا میرے خیال پہلے کہ ان کے پاس وہ رسہ تھا، رسے کے ذریعے نا لپیٹ کرنا بڑے ماہر تھے، وہ پتھر پھینکتے تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو 3 پتھر ان کے پاس پکڑے ہوئے تھے، وہ رسہ پکڑا ہوا تھا۔ تو جالوت ان کو دیکھ کر نا مسکرانے لگا، مذاق کرنے لگا کہ تمہارے پاس تو سامان ضرب و حرب بھی نہیں ہے، نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے، تو تم میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ تو آپ نے ایسے ہی نشانہ باندھ کرنا وہ پتھر جو ہے نا دور سے اس کو ایسے پھینک کر مارا۔ تو اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک جب مدد کرے وہ پتھر اس طرح لگا کہ جس طرح بم لگتا ہے اس کے سر کے اوپر، اس کا خود بھی ٹوٹ گیا اور اس کا پتھر چیر کر نا وہ پتھر جو ہے نا اس کا سر چیر کر پار ہو گیا۔ تو جالوت وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پھر حضرت طالوت نے اپنا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور آدھی سلطنت ان کو عطا فرما دی۔ جیسے ہی وہ جالوت واصل جہنم ہوا نا تو سارا اس کے سپاہی جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو وہاں پہ فتح عطا فرمائی۔ اور آگے آخری آیت مبارکہ سے رکوع کی فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ تو گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا، نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی سارے ایسے حالات آپ نے درست بیان فرما دیے۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب وہ واقعہ یاد کرو، حالانکہ وہ واقعات آپ سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب کا اس طریقے سے خطاب فرما رہا ہے کہ سارے واقعات کو میرا محبوب جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے۔ تو اس واقعے سے کچھ نہ ہمیں سبق یہ ملا، جالوت اور طالوت داؤد علیہ السلام کے پورے واقعات سے درس کیا ملتا ہے کہ ثابت قدمی کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اب جماعت میں نعرے مارنے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ثابت قدم رہنے والے وہ کم تھوڑے سے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور اگر تھوڑے سے لوگ بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو ان کے ذریعے اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان سے گزر لینا چاہیے، اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ یہ جو فرمایا نا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں جہاد کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں، اگر گھاس نہ کاٹا جائے تو کھیت برباد ہو جاتا ہے، اگر آپریشن کے ذریعے فاسد مواد نہ نکالے جائیں تو بندے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائیں تو امن برباد ہو جائے گا، اور ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کو دبایا نہ جائے تو اچھے لوگ جی نہیں سکتے۔
تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں جاری و ساری ہیں، ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ